اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا۔ آؤ کتاب پڑھے میں ہم آپ کی خدمت میں قصص الانبیاء علیہم السلام پیش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہماری گفتگو حضرت یونس علیہ السلام کے سلسلے میں تھی۔ آج قصص الانبیاء میں انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں حضرت الیاس علیہ السلام کے سلسلے میں بات کریں گے۔ صفحہ نمبر 414 سے ہماری گفتگو کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام خدا کے پیغمبر مرسل ہیں۔ آپ کا اسم قرآن مجید میں 2 مرتبہ آیا ہے۔ ایک دفعہ آپ کا ذکر سورہ انعام کی آیت نمبر 85 میں حضرت زکریا، حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صف میں ایک شائستہ عنوان کے نام کے انسان سے ہوا ہے۔ دوسری مرتبہ سورہ صافات کی آیت نمبر 123 میں آپ پیغمبر مرسل کے نام سے یاد کیے گئے ہیں۔ اگرچہ بعض اقوال کے مطابق حضرت الیاس اور حضرت ادریس حضرت خضر اور ایلیاہ ہی ہیں، لیکن آیات قرآن کے ظاہر سے استفادہ ہوتا ہے کہ وہ مستقلاً ایک علیحدہ پیغمبر ہیں۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 130 میں ہم پڑھتے ہیں، سلام علی الیاسین، سلام ہو الیاسین پر۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 123 میں آیا ہے، اِنَّهُ كَانَ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، وہ ہمارے مومن بندوں میں سے ہیں۔ حضرت الیاس بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں سے تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے ملتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ بنی اسرائیل کے عابد پیغمبروں میں سے تھے۔ حضرت الیاس کا دعوت حق دینے کا طریقہ۔ حضرت الیاس علیہ السلام اللہ کی جانب سے مجسمہ پرستوں کو دعوت توحید دینے پر مامور تھے۔ بعض کے بقول وہ بالابک لبنان کے ایک شہر میں آباد تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے ان لوگوں کو تقوی و پرہیزگاری کی دعوت دی تھی۔ مجسمہ پرستی خصوصاً بال نامی مجسمہ جو کہ ان سب کا بڑا مجسمہ تھا، یہ لوگ پرستش کرتے تھے اور حضرت الیاس علیہ السلام ان مجسموں کو پوجنے اور پرستش کرنے کی سختی کے ساتھ ممانعت فرماتے تھے۔ ان لوگوں سے فرمایا، تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا پروردگار صرف اور صرف خدائے واحد ہے جو لا شریک ہے، وہ تمہارا مربی اور تربیت کرنے والا ہے۔ تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اسی کی جانب سے ہے، ہر مشکل کا حل اسی ذات حق کے دست قدرت میں ہے۔ تم لوگ اس کے سوا کسی اور کی کیوں عبادت کرتے ہو؟ اندھا دھند تقلید کرنے سے ہاتھ اٹھا لو اور اپنے بزرگوں کے طریقوں کو ترک کر کے خدائے حقیقی کی عبادت کرو۔ لیکن حضرت کی خودخواہ یاد گو قوم نے آپ کو نصیحت پر کان نہ دھرے اور حضرت الیاس کی باتوں کو نہ سنا اور آپ کی منطقی اور دل سوز اور ہم دردانہ رہنماؤں کی کوئی پرواہ نہ کی اور انہیں جھٹلایا۔ خداوند متعال نے انہیں متنبہ کیا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جب تم لوگ عدالت الہی میں پیش ہوں گے اور عذاب جہنم کے لیے بلائے جا رہے ہوں گے۔ ایک چھوٹے سے گروہ کا حضرت الیاس علیہ السلام پر ایمان لانا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی تبلیغ اس بات کا سبب بنی کہ خدا کے مخلص بندوں کی ایک مختصر سی تعداد ان پر ایمان لے آئے، یعنی ان لوگوں نے اپنے معاشرے کی غلط روش کو توڑا، باطل کو چھوڑ دیا اور حق سے ملحق ہو گئے، جبکہ اس زمانے کے سخت ترین حالات میں ایسا کرنا مشکل ترین کام تھا۔ حضرت الیاس کی دعوت حق پر لبیک کہتے ہوئے ان کے اصحاب کی صف میں شامل ہو گئے۔ سجدے میں حضرت الیاس علیہ السلام کی مناجات۔ مفضل بن عمر کہتے ہیں کہ میں اپنے دوستوں کے ہمراہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملاقات کے لیے شرفیاب ہونے کے لیے روانہ ہوا۔ ہم حضرت کے دروازے پر پہنچے اور آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہونے کے لیے اجازت طلب کرنا چاہتے تھے۔ ہم نے دروازے کے پیچھے سے سنا کہ حضرت کو سے کوئی بات کر رہے ہیں، لیکن وہ عربی زبان میں نہ تھی۔ ہم نے خیال کیا کہ شاید یہ سریانی زبان میں ہے۔ پھر حضرت نے گریہ کیا اور ہم بھی آپ کے گریے کی آواز سن کر رونے لگے۔ اس کے بعد حضرت کا غلام آیا اور ہمیں اندر آ جانے کی اجازت دی۔ ہم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام
السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور احوال پرسی کے بعد میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کیا۔ ہم نے دروازے کے پیچھے سے سنا اور خیال کیا کہ آپ عربی میں نہیں بلکہ سریانی میں گفتگو فرما رہے تھے۔ اس کے بعد آپ نے گریہ کیا، ہم بھی آپ کے ساتھ گریے کی آواز سن کر رونے لگے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مجھے حضرت الیاس علیہ السلام یاد آ گئے تھے جو بنی اسرائیل کے ایک عابد پیغمبر تھے۔ میں نے وہ دعا پڑھی جو سجدے میں پڑھتے تھے۔ اس کے بعد حضرت نے اس دعا کو سریانی زبان میں پڑھا۔ خدا کی قسم ہم نے آج تک اس کشی یا پادری کو بھی ان کی مانند خوبصورت انداز میں پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس کے بعد حضرت نے ہمارے لیے اس کا عربی میں ترجمہ کیا اور فرمایا، جناب الیاس سجدے میں یوں مناجات کیا کرتے تھے، آتراک معذبی وقد افرت لک فی التراب وجہی، آتراک معذبی وقد اجتنبت لک المعاصی، آتراک معذبی وقد اسحرت لک لیلی۔ خدایا کیا تو مجھے دیکھوں، خدایا کیا میں تجھے دیکھوں کہ مجھ پر عذاب کرے گا جبکہ میں نے تیری خاطر سخت گرمی کے ایام میں پیاس برداشت کی ہے، یعنی روزہ رکھا ہے۔ آیا میں دیکھوں کہ خدایا تو مجھے عذاب کرے گا درا حالانکہ میں نے اپنے رخسار سجدے میں تیری خاطر زمین پر رگڑے ہیں۔ خدایا کیا میں تجھے دیکھوں کہ تو مجھ پر عذاب کرے گا جبکہ میں نے تیری خاطر گناہوں سے دوری اختیار کی ہے۔ آیا خدا میں تجھے دیکھوں کہ تو مجھے عذاب کرے گا درا حالانکہ میں نے رات بھر تیری عبادت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، اپنا سر خاک سے اٹھا لیں، میں آپ پر عذاب نازل نہیں کروں گا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے عرض کیا، اے خدائے عظیم، تو نے یہ فرمایا کہ میں تمہیں عذاب نہیں دوں گا، لیکن اگر بعد میں مجھے عذاب میں مبتلا کیا تو اس وقت میں کیا کروں گا؟ اس کے علاوہ اور کچھ ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا پروردگار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ حضرت الیاس علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، ارفع راسک فانی غیر معذبک انی اذا وعدت وعدا وفیت بہ۔ اپنا سر سجدے سے اٹھا لو کہ میں تم پر عذاب نازل نہیں کروں گا، جب میں وعدہ کرتا ہوں تو اسے پورا کرتا ہوں۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا اپنے زمانے کے طاغوت سے مقابلہ۔ جناب ابن عباس سے نقل ہوا ہے کہ جب جناب یوشع بن نون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سرزمین شام پر حکمراں بنے تو انہیں 12 سبطی قبائل میں تقسیم کر دیا۔ ان میں سے ایک قبیلہ جن کے درمیان حضرت الیاس علیہ السلام رہتے تھے سرزمین بالابک لبنان کے ایک شہر میں جا کر رہائش پذیر ہوا۔ خداوند عالم نے حضرت الیاس علیہ السلام کو بالابک کے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ اس زمانے میں بالابک کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا لاجب۔ وہ لوگوں کو مجسمہ پرستی کی دعوت دیتا تھا جس کا نام تھا بال۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 124 سے آیت نمبر 128 کے مطابق بالابک کے لوگوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کو جھٹلایا اور ان کی دعوت حق کو قبول نہ کیا۔ شاہ بالابک کی بیوی ایک بدکردار عورت تھی۔ جب بادشاہ کہیں سفر پر جاتا تو اپنے شوہر کی جانشین بنتی اور لوگوں کے درمیان فیصلہ اور حکومت کرتی۔ اس عورت کا منشی ایک حکیم اور صاحب ایمان شخص تھا جس نے ان 300 مومنین کو نجات دی جنہیں اس عورت نے پھانسی کا حکم دے رکھا تھا۔ اس سرزمین پر بادشاہ کی عورت سے زیادہ بدکردار اور کوئی عورت نہ تھی۔ اس کے کئی ایک بادشاہوں سے اس کے بہت ساری اولاد تھیں۔ بادشاہ کے ہمسائے میں بنی اسرائیل کا ایک صالح شخص رہتا تھا۔ اس کا بادشاہ کے محل کے قریب باغ تھا، اسی میں وہ زندگی بسر کرتا تھا۔ بادشاہ اس کا بہت احترام کرتا تھا، لیکن بادشاہ کی بیوی نے اس کی عدم موجودگی میں اس نیک شخص کو قتل کرا دیا اور اس کے باغ پر قبضہ کر لیا۔ جس وقت بادشاہ سفر سے واپس آیا تو اس عورت نے بادشاہ کو ساری کہانی سنائی۔ بادشاہ نے بیوی کی محبت میں کہا، تم نے اچھا کام نہیں کیا، یعنی اس سے زیادہ اس کی سرزنش نہیں کی۔ اللہ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو بالابک بھیجا۔ جب وہ شہر میں داخل ہوئے تو انہوں نے لوگوں کو مجسمہ پرستی سے منع کیا اور خدا وحدہ لا شریک کی طرف دعوت دی۔ مجسمہ پرستوں نے حضرت کو جھٹلایا اور ان کی توہین کی اور انہیں ڈرایا دھمکایا اور
اور انہیں آپ سے دور کیا، لیکن انہوں نے بڑی استقامت سے ان کا مقابلہ کیا، ان کی اذیتیں برداشت کی اور انہیں مسلسل دعوت توحید دیتے رہے، لیکن وہ اپنی سرکشی پر ڈٹے رہے اور حضرت الیاس پر عرصۂ حیات تنگ کر دیا، یعنی زندگی تنگ کر دی۔ حضرت الیاس نے خدا کی قسم دے کر بادشاہ اور اس کی بدکار بیوی توبہ نہ کریں تو انہیں ہلاک کر دیں، اور انہیں تنبیہ بھی کی کہ یہ تنبیہ کرنا اس بات کا سبب بنی کہ بادشاہ ان کے چیلے بہت غصے میں آ گئے۔ ان لوگوں نے ارادہ کر لیا کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو شکنجے دے کر قتل کر دیں۔ چنانچہ حضرت الیاس وہاں سے ہجرت کر گئے اور پہاڑوں کے اندر غاروں میں 7 سال تک چھپ کر زندگی گزاری۔ وہاں پر آپ کی غذا درختوں کے پھل وغیرہ تھی۔ اس دوران میں بادشاہ کا بیٹا سخت قسم کا مریض ہو گیا اور ہر قسم کی دوا بے اثر ہو گئی۔ جبکہ بادشاہ اس بیٹے سے اپنی تمام اولاد سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، وہ اس کی شفا یابی کے لیے بتوں سے مجسموں سے توسل کرتا، لیکن کوئی نتیجہ نہ ہوا۔ مجسمہ پرستوں نے بادشاہ سے کہا، کیونکہ تو نے الیاس کو جو کہ ہمارے خداؤں کے خلاف تھا قتل نہیں کیا اور وہ ابھی تک پہاڑوں میں زندہ ہے، لہذا یہ سب کچھ اسی کی وجہ سے ہوا۔ مجسمہ پرست پہاڑوں میں حضرت الیاس علیہ السلام کے رہنے کی طرف گئے، بآواز بلند کہا، اے الیاس ہمارے پاس آؤ اور اپنے خدا سے بادشاہ کے بیٹے کے لیے شفا مانگو۔ حضرت الیاس علیہ السلام ان کے پاس آئے اور کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ لوگوں کی طرف اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، تم میرے پروردگار عالم کے حکم کو قبول کر لو، ورنہ خداوند متعال فرماتا ہے تم لوگ اپنے بادشاہ کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ وحدہ لا شریک خدا ہوں، میرے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے، میں نے بنی اسرائیل کو خلق کیا اور میں ہی انہیں روزی دیتا ہوں اور انہیں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، نیز انہیں فائدہ اور نقصان بھی پہنچاتا ہوں، پس تم اپنے بیٹے کی صحت یابی کے لیے میرے سوا کسی غیر سے کیوں مطالبہ کرتے ہو؟ وہ لوگ بادشاہ کے پاس گئے اور اسے حضرت الیاس کا پیغام دیا۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر ان لوگوں سے کہا، جب الیاس تمہارے پاس آیا تو تم لوگوں نے اسے کیوں نہیں پکڑا اور اس کی گردن میں رسی ڈال کر کھینچتے ہوئے میرے پاس لے کر کیوں نہیں آئے، اور وہ ہمارا دشمن ہے؟ مجسمہ پرستوں نے کہا، جب ہم نے حضرت الیاس علیہ السلام کو دیکھا تو ہمارے دلوں پر اس قدر رعب طاری ہو گیا تھا کہ ہم کچھ سمجھ ہی نہ سکے۔ خلاصہ یہ کہ بادشاہ کی طرف سے 50 سرکش اور دلیر افراد اس بات پر تیار ہوئے کہ پہاڑ کی سمت جائیں اور حضرت الیاس علیہ السلام کو گرفتار کر کے بادشاہ کے پاس لے آئیں۔ بادشاہ نے اپنے چیلوں سے کہا کہ الیاس کو طمع اور لالچ دے کر گرفتار کرو اور میرے پاس لے آؤ۔ وہ لوگ پہاڑ کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ جناب الیاس کی تلاش میں لگ گئے، جبکہ وہ چیخ کر کہہ رہے تھے، اے پیغمبر خدا ہمارے پاس آئے، ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں۔ جس وقت حضرت الیاس علیہ السلام نے ان کی آواز سنی تو آپ غار میں تھے۔ آپ نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا، خدایا اگر یہ سچ کہہ رہے ہیں تو مجھے اجازت دے کہ میں ان کے پاس جاؤں، اور اگر جھوٹ بول رہے ہیں تو مجھے ان کی گزند سے محفوظ فرما، انہیں آگ کا شکار بنا دے۔ ابھی حضرت الیاس علیہ السلام کی دعا تمام نہ ہوئی تھی کہ ان کے اوپر آگ برسی جس نے انہیں جلا کر راکھ کر دیا۔ بادشاہ کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو بہت غصے میں آیا۔ اس نے اپنی بیوی کے منشی جو کہ ایک دانا اور مومن شخص تھا کے ساتھ کچھ لوگ پہاڑ کی جانب بھیجے جہاں پر حضرت الیاس علیہ السلام نے پناہ لی ہوئی تھی۔ ان سے کہا کہ الیاس سے کہو کہ توبہ کرنے کا وقت آ چکا ہے، لہذا آئے بادشاہ کے پاس چلتے ہیں تاکہ وہ ہمارے ساتھ ملحق ہو جائے اور ہمیں اس کا حکم دیں جو خدا کی خوشنودی کا موجب ہو، نیز اپنی قوم کو حکم دے کہ مجسمہ پرستی کو چھوڑ کر خدا وحدہ لا شریک پر ایمان لے آئے۔ اس مومن منشی نے مجبوراً ان لوگوں کا ساتھ دیا اور پہاڑ کی بلندی پر جا کر وہ باتیں جناب الیاس علیہ السلام کے گوش گزار کی۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے جب اس مومن منشی کی آواز سنی تو اسے پہچان لیا۔ اس وقت اللہ کی جانب سے ان پر وحی نازل ہوئی کہ آپ اپنے مومن بھائی کے پاس جائیں، اسے خوش آمدید کہیں اور ان کی احوال پرسی کریں۔ جناب الیاس علیہ السلام اس مومن منشی کے پاس گئے تو مومن نے کہا، بادشاہ اور اس کے چیلوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ میں ایسے کہوں، مجھے ڈر ہے کہ اگر آپ ہمارے ہمراہ نہیں جائیں گے تو بادشاہ مجھے قتل کروا دے گا۔ اس وقت حضرت الیاس علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ یہ بادشاہ کی طرف سے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے دھوکہ اور چال بازی ہے۔ میں نے اس کے بیٹے کے مرض میں اضافہ کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار کر ایسا کام کروں گا کہ بادشاہ اور اس کے کارندے مومن منشی سے غافل ہو جائیں گے۔ اس مومن سے کہہ دیں کہ وہ بے خوف اور بے دھڑک واپس چلے
چلے جائیں۔ منشی مومن اپنے ساتھیوں کے ہمراہ واپس پلٹ آیا، کیا دیکھتا ہے کہ بادشاہ کا بیٹا شدت مرض میں گرفتار ہے۔ سب اسی کے بارے میں حیران و پریشان ہیں۔ اس کا لڑکا شدت مرض کی وجہ سے موت کی وادی میں اتر گیا۔ بادشاہ اور اس کے حواری نازل ہونے والی اس مصیبت کی وجہ سے کچھ عرصے کے لیے سب کچھ بھول گئے۔ کافی عرصہ گزرنے کے بعد بادشاہ نے مومن منشی سے پوچھا، تم نے ایسا اپنا کام کہاں تک پہنچایا؟ مومن منشی نے کہا، مجھے الیاس کے ٹھکانے کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام پہاڑ سے نیچے اترے اور مخفی طور پر حضرت یونس علیہ السلام کی والدہ کے گھر گئے اور وہاں 6 ماہ تک وہاں پر رہے، پھر دوبارہ پہاڑ کی طرف چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے 7 سال مخفی زندگی گزارنے کے بعد حضرت الیاس پر وحی بھیجی کہ آپ جو چاہتے ہیں مجھ سے مانگے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے عرض کیا، مجھے دنیا سے اٹھا لے اور میرے آباء و اجداد کے ساتھ ملحق فرما دے۔ میں نے تیری خاطر بنی اسرائیل کو تھکا دیا ہے اور انہیں غضبناک کیا ہے، اسی طرح بنی اسرائیل نے مجھے تھکا دیا اور غضبناک کیا۔ خداوند عالم نے فرمایا، ابھی وہ وقت نہیں پہنچا ہے کہ میں زمین اور اس پر بسنے والوں کو تیرے وجود سے خالی کروں، بلکہ زمین اور اس کے ساکنوں کے وجود کا دار و مدار اور استحکام آپ کے وجود مبارک کی وجہ سے ہے۔ آپ جو مانگنا چاہتے ہیں مانگے تاکہ اسے پورا کروں۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے عرض کیا، ان لوگوں سے میرا انتقام لے جنہوں نے مجھے اذیت دی ہے اور میرا عرصہ حیات تنگ کر رکھا ہے۔ اس پر باران رحمت کا سلسلہ ختم کر دے، حتیٰ کہ پانی کا ایک قطر نہ برسا ہو اور میری شفاعت۔ خداوند متعال نے 3 سال تک بنی اسرائیل پر قحط مسلط کیا۔ بھوک اور قحط نے ان کی زندگی انتہائی کٹھن کر دی اور وہ بلاؤں میں گرفتار ہو گئے۔ ان کے اندر پے در پے اموات واقع ہونا شروع ہو گئی۔ وہ لوگ سمجھ گئے یہ سب کچھ حضرت الیاس علیہ السلام کی بددعا کا اثر ہے۔ وہ انتہائی مفلوق الحالی میں شرمندگی کے ساتھ حضرت کے پاس آئے اور کہا، ہم سب آپ کے مطیع اور فرمانبردار ہیں، ہمارے حال پر رحم کریں۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے ہمراہ شہر بالابک میں داخل ہوئے۔ ان کے شاگرد جناب الیوسا بھی ان کے ہمراہ تھے۔ وہ سب لوگ مل کر بادشاہ کے پاس گئے۔ حضرت الیاس اور بادشاہ کے درمیان انجام پانے والی گفتگو یہ تھی، بادشاہ تم نے بنی اسرائیل کو قحط سے نابود کر دیا ہے۔ جناب الیاس، اس نے نہیں نابود کیا ہے جس نے انہیں گمراہ کیا ہے۔ بادشاہ، خدا سے کہو کہ ان تک پانی پہنچائے۔ چنانچہ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو حضرت الیاس علیہ السلام سے راز و نیاز میں خداوند عالم سے مشغول ہو گئے۔ پھر جناب الیوسا سے فرمایا، آسمان کی طرف دیکھو تو کیا کچھ نظر آ رہا ہے؟ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ بادل دیکھ رہا ہوں۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے فرمایا، تمہیں بارش اور پانی کی خوشخبری ہو اور اپنے آپ کو بچانا اور کہیں پانی میں غرق نہ ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ نے پے در پے بارشیں برسائی، زمین سرسبز و شاداب ہو گئی۔ حضرت الیاس علیہ السلام اپنی قوم میں آئے۔ لوگ ایک عرصے تک ان کے ہمراہ رہے اور راہ خدا پرستی پر قائم رہے۔ کچھ عرصے کے بعد نعمتوں کی فراوانی اور تکبر کی وجہ سے دوبارہ گمراہ ہو گئے۔ ان لوگوں نے حق الیاس کے حق سے انکار کر دیا اور ان کے حکم اس کی سرتابی کی۔ بالآخر اللہ نے ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا اور ان کے دشمن ان کے اندر نفوذ کر گئے اور انہیں خوب ذلیل و رسوا کیا۔ بادشاہ اور اس کی بیوی کو بھی قتل کر دیا اور ان کی لاشیں اسی باغ میں پھینک دی جو اس کی بیوی نے ایک صالح شخص سے چھینا تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے دشمنی کی نابودی کے بعد اپنے وصی جناب الیوسا کو کچھ نصیحت کی اور پھر آسمان کی طرف چلے گئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لباس نبوت حضرت الیوسا کو پہنایا۔ جناب الیوسا نے بنی اسرائیل کو ہدایت کرنا شروع کی۔ بنی اسرائیل نے بھی آپ کا بہت احترام کیا اور آپ کی اطاعت کی۔ حضرت الیاس کی بہت عظیم نصیحتیں۔ صحرا میں وہ سیر و سیاحت یعنی جب وہ صحرا میں گھوم رہے تھے، اس وقت حضرت الیاس علیہ السلام کی ملاقات ایک سیاح سے ہوئی۔ کچھ وقت کے لیے آپس میں مل بیٹھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام اور اس سیاح کے درمیان ہونے والی گفتگو، جناب الیاس کیا تم نے شادی کی ہوئی ہے؟ سیاح، نہیں۔ جناب الیاس شادی ضرور ضرور کرو اور تنہائی کی زندگی سے باہر نکلو۔ سیاح، بہت اچھا، لیکن کس عورت سے؟ اس میں کون سی خصوصیات ہوں؟ جناب الیاس، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، جس عورت میں یہ چند خصوصیات پائی جائے اس سے شادی کرو، اور اگر نہ پائی جائے تو پھر اس کے ساتھ شادی نہ کرو، یعنی ایسی عورت سے شادی نہ کرو۔
मुख्तलिआ यानी ऐसी औरत जो किसी वजह के बग़ैर अपने शौहर से जुदाई का तकाज़ा करे, ऐसी औरत से शादी ना करो। मुबारिया यानी ऐसी औरत जो खामखा फ़ख्र पसंद हो कि मेरे पास तो मालो दौलत है या मैं इतने बड़े घर की रहने वाली हूँ, और यानी फजूल व बेकार चीज़ों पर तकब्बुर करती हो, ऐसी औरत से शादी ना करो। आहिरा ऐसी औरत जो इफ़्फ़त व हया की पासबान न हो। नाशेज़ा ऐसी औरत जिसके जहन में बुलंद परवाज़ी हो और अपने शौहर पर गालिब रहना चाहती हो, ऐसी औरत से शादी ना करें। हज़रत इलियास की जासूस गिरिया का राज। बाज़ रिवायत के मुताबिक हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम जनाब ख़िज़्र अलैहिस्सलाम के मानिंद ज़िंदा हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें अबदी ज़िंदगी इस वजह से अता फ़रमाई है कि उन्हें राज़ व नियाज़ करने और मुनाजात से इश्क था। इस बारे में दर्ज ज़ैल रिवायत की तरफ तवज्जो करें। एक दिन हज़रत इज़राइल जनाब इलियास की खिदमत में आए ताकि उनकी रूह कब्ज़ करें। हज़रत इलियास ने गिरिया करना शुरू कर दिया। हज़रत इज़रील ने कहा, क्यों गिरिया कर रहे हैं जबकि आप तो अपने परवरदिगार के पास पलट कर जाने वाले हैं। हज़रत इलियास ने फरमाया, अगर मौत के खौफ से नहीं बल्कि ये गिरिया सर्दी की तुलानी रातों और गर्मी की तुलाने दिनों से फ़िराक़ की वजह से है। दोस्तान खुदा ये रातें राज़ व नियाज़ और मुनाजात करने में गुजारते हैं और दिनों में रोज़े रखते हैं। वो हमेशा महज़र खुदा में हाजिर रहते और अपने महबूब के साथ मुनाजात से लज्जत हासिल करते हैं। मौत से मैं इनसे महरूम हो जाऊँगा और ख़ाक का असीर बन जाऊँगा। खुदावंद मतान ने हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम पर यूँ वही नाजिल फरमाई, आपको मुनाजात से इश्क है और आप लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, लिहाजा मैं आपको ता क़याम क़यामत मोहलत देता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी को जारी व सारी रखें और औलिया खुदा की सफ़ से जुदा ना हो, राज़ व नियाज़ और मुनाजात के ज़रिए इनसे मानूस रहे। और इस तरीके से हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम भी आज तक ज़िंदा है। जनाब इलियास अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हालात क़ससुल अंबिया में इतने ही बयान किए गए हैं जो तमाम हो गए हैं। फिर इंशाअल्लाह हम हाज़िर होंगे आपकी खिदमत में अगले नबी के साथ। ये सिलसिला हमारा गुफ्तगू का 425 पेज पर तमाम हो गया है। आइए देखते हैं, आओ किताब पढ़ें प्रोग्राम को देखते भी हैं और दूसरों तक पहुंचाते भी हैं, ताकि हम भी इल्म से माला माल हों और दूसरों को भी इल्म से माला माल कर दें। हम फिर हाज़िर होंगे आपकी खिदमत में किसी दूसरे नबी के वाक़े के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए आओ किताब पढ़ें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।